فلسطین اور اسرائیل کے اندر 7 اکتوبر کو جنگ کا آغاز ہو گیا، جب اسرائیلی عوام اپنے ایئر ڈوم سسٹم اور موساد جو کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے ان کے بھروسے مزے کی نیند سو رہے تھے تو حماس نے 5000 راکٹوں کے ساتھ ان پر یلغار کر دی اور پورے شہروں کے اندر سائرن بجنے لگے اور راکٹوں کی بمباری شروع ہو چکی تھی۔ پچھلی کئی دہائیوں میں اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑا اور سرپرائز اٹیک مانا جا رہا ہے، حالانکہ آج سے اگر 50 سال پہلے آپ دیکھیں تو ایجپٹ اور سیریا نے 1973 کے اندر اسی طرح کا ایک سرپرائز اٹیک اسرائیل پہ کیا اور جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی طرح حماس نے صرف 5000 راکٹوں پر اکتفا نہیں کیا اور ساتھ میں بلڈوزروں کے ذریعے گراؤنڈ وائرز کاٹ دی اور ان کی فینسنگ توڑ دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ سپیڈ بوٹ سے اور پیراگلائڈر سے مجاہدین اسرائیل کے اندر اتر چکے اور ان کے کئی سارے فوجیوں کو یرغمال بنا چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے بڑے ملٹری آفیشلز کو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے واپسی جوابی وار کیا اور فلسطین کے کئی شہری آبادیوں پر رات کو ایئر اسٹرائک کے ذریعے بمباری کی، جس کے اندر بہت زیادہ بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی عوام اپنے ایئر ڈوم سسٹم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ ایئر ڈوم سسٹم ہوتا کیا ہے؟ ایئر ڈوم سسٹم اسرائیل نے کسی بھی قسم کے راکٹ یا میزائل کو اپنی ٹیریٹری میں آنے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر اس کو ہوا میں ہی اڑا دینا ہوتا ہے، لیکن اس رات 7 اکتوبر صبح 6:30 بجے ایک ساتھ 5000 راکٹ اسرائیلی شہروں پر آ گرے اور ایئر ڈوم سسٹم بالکل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے سابقہ آفیشلز اس کو موساد کی بہت بڑی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے اندر یہ جنگ چھڑنے سے دنیا 2 گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے طاقتور ممالک جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ممالک فلسطین کے ساتھ آ کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس جنگ کا آخر ہوگا کیا؟ دنیا کے کئی بڑے ممالک حماس کو ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر دیکھتے ہیں، ان کے اندر USA، جاپان، اسرائیل، یورپین یونین، یونائٹڈ کنگڈم اور کینیڈا ٹائپ کے ملک موجود ہیں۔ وہی ممالک ہیں جن کے لیے کچھ عرصہ قبل تک طالبان جو ہیں وہ سب سے بڑے دہشت گرد تھے اور دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، لیکن وہی امریکہ جب افغانستان سے بھاگا تو انہوں نے پیچھے $7 بلین کا جدید فوجی سامان انہی طالبان کے لیے وہاں چھوڑ دیا، کیونکہ اب ان کے لیے طالبان بالکل دہشت گرد اور دنیا کے لیے خطرہ نہیں تھے۔ آج اگر حماس نے اسرائیل پر اپنے دفاع کے لیے حملہ کیا تو آج حماس ان کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ان کے لیے جانی جا رہی ہے، اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کا فوجی تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور جنگ میں شامل ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ اسی کے برعکس تمام اسلامی ممالک اور ساتھ میں رشیا، ناروے، چائنا، اس طرح کے ممالک حماس کو بالکل دہشت گرد قرار نہیں دیتے اور ان کے حق دفاع کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو دنیا اس وقت اس ایئر اسٹرائک سے 2 حصوں میں بالکل بٹ چکی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ اس جنگ کا آخر ہوگا کیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اصل میں حماس ہے کیا۔ فلسطین کے زیادہ تر علاقوں پر اسرائیلی فوجی قابض ہیں اور صرف 2 پٹیوں میں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے ویسٹ بینک اور دوسرا کہلاتا ہے غزہ کی پٹی، اور اسی طرح شروع میں سارے فلسطینی متحد تھے اور ایک ساتھ اپنے حق کے لیے لڑتے تھے، لیکن بعد میں سیاسی طور پر فلسطینی 2 حصوں میں بٹ گئے، جس کے اندر ایک گروپ کا نام تھا فتح گروپ اور دوسرا بنا حماس۔ ویسٹ بینک کے اوپر بالکل فتح گروپ کا کنٹرول ہے اور غزہ کی پٹی میں حماس مکمل کنٹرول پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن 2007 کے اندر ان دونوں گروپس نے مل کر ایک مشترکہ گورنمنٹ تشکیل دی۔ اس کے بعد یہ فلسطینی حقوق کے لیے آپس میں مل کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسرائیل ایک طاقتور اور معاشی طور پر ایک بہت مضبوط ملک ہے، لیکن اسی کے برعکس فلسطینی معاشی طور پر بہت کمزور اور ان کے پاس فوجی سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جنگ کا آغاز حماس نے کر تو دیا ہے، لیکن اس سے دیکھا جائے گا کہ اسرائیلی اپنا پلٹ وار کر کے کتنے بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے
فلسطین کی تمام پاور کٹس کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ زیادہ تر بجلی کا تمام دار و مدار فلسطین کے اندر اسرائیل سے ہو کر آتا ہے۔ یہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ایڈریس کے اندر اپنی قوم سے کہا کہ ہم لوگ جنگ کی حالت میں آ چکے ہیں اور فلسطینیوں کو اور حماس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר حماس کے سرپرائز اٹیک کے بعد جتنا بھی میڈیا دنیا کو کور کرتا ہے وہ آپ کو صرف اور صرف مظلومیت کے طور پر اسرائیلیوں کو دکھائے گا اور یہودیوں کی ویڈیوز دکھائے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن پچھلی کئی دہائیوں سے جب فلسطینیوں کا خون بہتا تھا اور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اور معصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا تھا وہ آپ کو نہیں دکھایا جاتا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور دنیا کی عوام دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی بمباری سے کتنے بے گناہ فلسطینی شہید ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ دنیا میں سب کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے اس پر ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے کہ حماس ٹھیک ہے یا اسرائیلی ٹھیک ہیں، لیکن دور جدید کو اگر دیکھا جائے تو دنیا نے بہت ترقی کر لی اور اس ترقی کے اندر اسرائیلی ڈیفنس سسٹم، اسرائیلی ایجنسی سسٹم کو بہت زیادہ نام دیا جاتا ہے، لیکن حماس ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن اور ایک کمزور آرگنائزیشن نے پورے اسرائیل کو اور ساتھ ساتھ اس کے حواریوں کو سرپرائز کر دیا ہے۔ فلسطینی عوام کا زیادہ تر دار و مدار باہر کی امداد پر ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے حکم پر یہ امداد کئی سارے ممالک معطل کر دیں گے اور فلسطینی عوام کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی وہ وقت ہے کہ تمام امت مسلمہ فلسطینیوں کا ساتھ دے اور اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ پچھلے 200 یا 250 سال سے جو اسرائیلی دنیا کے کئی کونوں سے ہجرت کر کر فلسطین میں اقلیت کے طور پر جمع ہوئے تھے، آج وہ اکثریت میں ہیں اور فلسطینی اقلیت میں رہ چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تمام علاقہ اسرائیل کے پاس چلا جائے اور دنیا میں آپ کو کوئی فلسطینی نظر بھی نہ آئے۔ یہی وقت ہے متحد ہونے کا اور یہی وقت ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ یہ اسرائیلی دنیا کے مختلف ممالک سے اکٹھے ہو کر فلسطین کے اندر کیسے جمع ہونا شروع ہوئے، کب جمع ہونا شروع ہوئے اور یہ اقلیت سے اکثریت میں کیسے آ گئے، اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور لے کے آئیں گے۔ اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔